حابیل اور قابیل، انسانیت کی تاریخ کا پہلا قتل۔ سوچئے، دنیا ابھی بالکل نئی ہے۔ زمین پر ابھی کوئی شہر نہیں، کوئی سلطنت نہیں، کوئی تاریخ نہیں لکھی گئی۔ انسانیت ابھی اپنے پہلے قدم اٹھا رہی ہے، مگر اسی ابتدائی لمحے میں ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک سنگین تنبیہ بن جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے انسانی تاریخ کے پہلے قتل کا۔ یہ واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا، سورۃ المائدہ میں، تاکہ انسان سمجھ سکے کہ حسد، تکبر اور نفس کی پیروی کس انجام تک لے جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اللہ کے پہلے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، وحی عطا فرمائی اور ان کے ذریعے انسانیت کی تربیت کا آغاز ہوا۔ ان کی اولاد میں سے دو بیٹوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے، جن کے نام اگرچہ قرآن میں صراحتاً بیان نہیں کیے گئے، مگر معتبر اسلامی روایات میں انہیں قابیل اور حابیل کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک موقع پر دونوں بھائیوں کو قربانی پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ قربانی اللہ کے حضور تقوی اور اطاعت کا امتحان تھی۔ قرآن کہتا ہے، اور انہیں آدم کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ سنا دو۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27۔ یہاں اصل فرق قربانی کی مقدار یا شکل کا نہیں تھا، بلکہ نیت اور تقوی کا تھا۔ حابیل نے اللہ کے خوف اور خالص نیت کے ساتھ اپنی بہترین چیز قربان کی۔ قابیل نے رسمی طور پر بغیر اخلاص کے قربانی پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی اور قابیل کی قربانی رد ہو گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں شیطان نے قابیل کے دل میں حسد کی آگ بھڑکا دی۔ قبولیت کو اپنی اصلاح کا موقع بنانے کے بجائے اس نے اپنے بھائی کو دشمن سمجھ لیا۔ قابیل نے غصے اور حسد میں کہا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ سن کر حابیل نے کیا جواب دیا؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حابیل نے نہ غصہ کیا، نہ بدلہ لینے کی دھمکی دی، بلکہ تقوی سے بھرپور جواب دیا۔ اللہ تو صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27-28۔ یہ الفاظ انسانیت کے لیے امن، صبر اور خدا خوفی کا پہلا درس ہیں، مگر قابیل کا نفس اسے روک نہ سکا۔ قرآن کہتا ہے، پھر اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا اور اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 30۔ یوں انسانی تاریخ کا پہلا خون زمین پر بہا دیا گیا۔ نہ کوئی عدالت تھی، نہ کوئی قانون، مگر اللہ کی نظر سے کچھ بھی اوجھل نہ تھا۔ قتل کے بعد قابیل حیران و پریشان کھڑا تھا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ لاش کے ساتھ کیا کیا جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک اور نشانی دکھائی۔ اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کرید کر اپنے مردہ ساتھی کو دفن کرنے لگا۔ قابیل یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ قرآن کہتا ہے، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کرید رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ اس نے کہا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا۔ پھر وہ نادم ہو گیا۔ یہ ندامت تھی، مگر توبہ کی نہیں بلکہ رسوائی کی۔ اسی واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم اصول بیان فرمایا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ انسانی تاریخ کا پہلا اخلاقی اور قانونی سبق تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر اس سانحے کا غم کتنا شدید ہوگا، اس کا اندازہ الفاظ میں ممکن نہیں۔ ایک باپ نے ایک بیٹے کو کھو دیا اور دوسرے کو قاتل بنتے دیکھا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ عبادت اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ ظلم کا انجام ہمیشہ خسارہ ہے۔ تقوی ہی اصل کامیابی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی ناحق قتل ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ گناہ آدم کے پہلے بیٹے پر بھی جاتا ہے، کیونکہ اسی نے قتل کی بنیاد رکھی۔
صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ یہ واقعہ آج بھی زندہ ہے، کیونکہ ہر وہ ہاتھ جو ظلم کے لیے اٹھتا ہے دراصل قابیل کی میراث کو آگے بڑھاتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔